خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کی کامیابی کے بعد خواتین کی مخصوص نشستوں کا معاملہ حل نہ ہونے پر پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے انصاف لائرز فورم سے تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے صوبائی صدر انصاف لائرز فورم قاضی انور کو اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے بلا لیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے، جس میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے نام پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے، کسی کے نام پر کامیاب بھی ہوئے۔ اب چونکہ حکومت بنانے جا رہے ہیں تو ایک رجسٹرڈ قانونی پارٹی کی خواتین کو مخصوص نشستوں پر لائے جانے کا حکم دیا جائے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین مخصوص نشستوں کی تعداد 26 ہے۔ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لیے جانے کے بعد امیدواروں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، تاہم خواتین کی مخصوص نشستوں کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پارٹی کی جانب سے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے فہرست دی جاتی ہے، جو پی ٹی آئی کے بلے کا نشان واپس لیے جانے پر جمع نہ کرائی گئی۔ پشاور سے کلین سویپ اس نے کیا ہے تو اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر آنا ہمارا آئینی حق ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے اپنی قانونی جو ہے وہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک درخواست بھی سماعت کے لیے ہم نے دائر کی ہے، اور ہم لوگ یہ پورا جو ہے ایک مطالبہ کرتے ہیں اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے ان کی مخصوص نشستوں کا کوٹا دیا جائے، مخصوص نشستوں پر ریزرو سیٹ پہ خواتین کو آگے آنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ اسمبلی میں جب یہ ایک بڑی تعداد میں جس طرح اور پارٹیوں کی جو ہے مخصوص نشستوں پہ خواتین اس کی نمائندگی کرے گی، تو ایک وہ جماعت جو کہ اکثریت سے صوبے میں جیتی ہے تو ان سے ان کی مخصوص نشستوں کا حق جیتنا سراسر زیادتی ہوگی۔ ہم اس کے لیے آواز اٹھا رہے اور ہم لوگ جو ہے یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ اور الیکشن کمیشن ہمارے حق میں فیصلہ دے گی اور ہم لوگ اپنی مخصوص نشستوں پر اپنی خواتین کو آگے لے کر آئیں گے۔ دوسری جانب سابق چیئرپرسن پارلیمانی کوکس خیبر پختونخوا ڈاکٹر سمیرہ شمس نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ کے پی اسمبلی میں خواتین کو مناسب نمائندگی نہ ملنے پر گہری تشویش ہے۔ آئین جنس سے قطع نظر تمام شہریوں کے لیے مساوی حقوق اور مواقع کی ضمانت دیتا ہے۔ مخصوص نشستیں نہ دے کر خواتین کو قانون سازی کے عمل سے باہر کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ انتخابی نشان نہ ہونے پر سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی۔ یہ صورتحال خواتین کی اسمبلی میں نمائندگی نہ ہونے کا باعث بنے گی، جو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ریسنٹلی جو ہم ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں ان ریگارڈز ٹو ویمن ریزرو سیٹس ان خیبر پختونخوا اسپیسیفکلی یا پاکستان میں، تو میرے خیال سے یہ ایک بہت غیر آئینی اور اینٹی ہیومن رائٹس ایکٹ ہوگا اگر خواتین کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ اسمبلیوں سے دور رکھی جائے گی۔ میرے خیال سے جب خواتین آتی ہیں، خواتین پارلیمنٹیرین آتی ہیں، قومی یا صوبائی اسمبلیوں میں آتی ہیں، تو ڈیسیجن میکنگ میں ایک تو ان کا حصہ انشور کیا جاتا ہے، سیکنڈلی یہ کہ جو خواتین کے مسائل گراس روٹ لیول پہ ان کو انشور کروایا جاتا ہے تھرو لیجسلیشن، تھرو پالیسی ڈیولپمنٹ۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر خواتین کو ڈیسیجن میکنگ پروسیس سے دور رکھا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے المیہ ہے، جہاں پہ ہم ویمن رائٹس کی، جینڈر ایکوالٹی کی 2024 میں بات کریں، وہاں اگر خواتین ہی ہمارے پاس ریزرو سیٹس بھی ہے جو ان کا مختص ایک نشستیں ہیں جن پر ان کا ایک آئینی حق بنتا ہے، ان سے دور رکھا گیا، تو میرے خیال سے ایک بہت ہی خواتین کے جینڈر ایکوالٹی کے اور ویمن امپاورمنٹ کے اگینسٹ ہوگا۔ میرے خیال سے یہ اقدام جو ہے فوراً اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، حکومت کو بھی، ریاست کو، اور اس کے اوپر فوراً سے فوراً کام ہونا چاہیے کہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں، اتنی بڑی خواتین کی تعداد جو کہ بہت ساری گراس روٹ لیول سے تعلق رکھتے ہیں اور اسمبلیوں میں آئیں گی، ان کو فوری جو ہے بحال کیا جائے۔ خط میں لکھا ہے کہ صورتحال کو سدھارنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین کی مخصوص نشستوں کے بغیر اسمبلی میں خواتین کی مناسب نمائندگی ممکن نہ ہوگی۔